لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں، پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی طرف جو سفر تھا اس پر آخری گفتگو ہوئی کہ 10 نبوت کو، یعنی آپ کی نبی بنائے جانے کے 10ویں سال، جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور جس سال ابو طالب کی وفات ہوئی، اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا، اور جو کچھ اہل طائف نے آپ کے ساتھ کیا وہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے اس کا ذکر ہوا. اس کے بعد آج کے اس درس میں اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ معاملات پیش آئے، بیوی کی وفات، آپ کے چچا کی وفات اور اہل طائف کا ظلم و ستم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا معجزہ عطا کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی تعلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیاں، اسی طرح آپ کے دل کی تسکین فراہم کی گئی. وہ معجزہ ہے اسراء اور معراج کا. اسراء اور معراج یہ آپ کے عظیم ترین معجزات میں سے ہے. اسراء اور معراج کیا ہے؟ اسراء کہتے ہیں عربی زبان میں رات میں چلنے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے بیت المقدس تک پہنچایا، اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اسے معراج کہا جاتا ہے. اس کے حوالے سے بڑی تفصیل وارد ہے. خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اسراء کرائی گئی براق نامی ایک جانور پر، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس پہنچایا گیا. وہاں اس جانور کو مسجد کے ایک دروازے سے باندھا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں بیت المقدس میں آپ نے سارے انبیاء کی امامت کروائی. صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں سارے نبیوں کو جمع کیا. جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور وہ ہر چیز پر قدیر ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جسموں اور روحوں پر پورا اختیار اسی کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو وہاں جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا موقع آیا تو حضرت جبریل نے مجھے آگے کر دیا اور میں نے سارے انبیاء کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام آپ نے امامت کروائی. اسی وجہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں امام الانبیاء. آپ سارے انبیاءوں کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں، آپ نے سب کی امامت کرائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی. جب پہلے آسمان تک آپ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سوال کیا گیا کون ہے، پھر آپ کو خبر دی گئی، جبریل علیہ السلام نے خبر دی، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم سے ہوگی علیہ السلام. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا ھذا ابوک فسلم علیہ، کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں، آپ انہیں سلام کہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہا. ادب یہی ہے، بڑے کو چاہیے، چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے. لیکن یہاں بڑے سے کیا مراد ہے؟ علم میں بڑا مراد ہے یا عمر میں بڑا مراد ہے؟ کوئی شخص عالم ہو اور عمر میں کم ہو، ایک شخص غیر عالم ہے لیکن وہ عمر میں بڑا ہے، پہلے کسے سلام کرنا چاہیے؟ بڑی عمر والے کو یا عالم کو؟ حدیث جواب دیتی ہے مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نبی افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جبریل نے اللہ کے نبی سے کہا یہ آدم آپ کے والد ہیں، آپ سلام کیجئے ان کو. اللہ کے نبی نے سلام کیا آدم علیہ السلام. حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں اپنے نیک بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں، اس کو میں مرحبا کہتا ہوں، اس کی میں ترحیب کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا. پھر دوسرے آسمان پر جب آپ گئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا ہے، آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، ابھی آسمان میں باحیات ہیں، اور یہ ایک ایسے نبی ہیں جن کی ابھی تک وفات نہیں ہوئی ہے، جو آج بھی زندہ ہیں لیکن آسمانوں میں ہیں، اور ان کا نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ 10 بڑی نشانیاں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جن کا ظہور جب ہوگا اس کے بعد قیامت یقینی ہوگی، اور ایک کے بعد پیچھے دوسری نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوگی۔ ان میں سے آپ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم کا نزول بھی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہماری شریعت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو آخری زمانے میں نازل ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور دنیا میں وہ عدل و انصاف کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ تو حضرت عیسیٰ کا ہماری شریعت سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور حقیقت میں آپ دیکھیے صحابی کی جو تعریف کی جاتی ہے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کیا ہو اور اسی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو۔ یہ ساری کی ساری تعریف حضرت عیسیٰ پر فٹ آتی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ کے نبی کو حالت زندگی میں دیکھا ہے، حالت ایمان میں دیکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ نبی ہیں، ان کا انتقال بھی ایمان پر ہوگا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے صحابہ کی جو فہرست لکھی ہے تو صحابہ کی فہرست میں حضرت عیسیٰ کو بھی لکھا ہے، صحابہ کی فہرست میں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ صحبت یہ نبوت سے کم درجہ ہے، نبی سب سے اونچا درجہ ہے، اور وہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے، وہ اس سے بڑا درجہ ہے، اس سے بڑا رتبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف سے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب میں نے یوسف کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دے رکھی ہے، بہت ہی حسین و جمیل، جن کا ذکر سورہ یوسف میں تفصیل سے کیا گیا ہے، اور جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ انتہائی حسین و جمیل، دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دی ہے۔ آپ نے فرمایا جب معراج میں نے یوسف کو دیکھا تو ان کا جو حسین و جمیل چہرہ تھا اور آپ کی جو شخصیت تھی، کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آدھی دنیا کی خوبصورتی یوسف کے پاس تھی۔ پھر چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی علیہ السلام۔ پھر پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون سے ہوئی۔ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ ہارون جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی نبوت دے اور اس کے ذریعے سے میری طاقت کو مضبوط فرما۔ حضرت ہارون بھی نبی ہے اللہ کی۔ پانچویں آسمان میں ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا احسان ہے امت اسلام پر، بہت بڑا احسان ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات کی اور رخصت ہونے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے مجھے اس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ میرے بعد ایک نوجوان نبی بنا کے بھیجا گیا اور اس کی امت میری امت سے کہیں زیادہ ہوگی اور وہ بڑی تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساتویں آسمان میں بیت معمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضرت ابراہیم۔ بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور ایک گھر ہے، بالکل کعبۃ اللہ کے محاذات پہ بالکل سیدھے اسی کی سمت ساتویں آسمان پہ ایک گھر ہے۔ جس طرح اہل زمین کعبہ کا احترام کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی بیت معمور آسمانوں میں ایک گھر ہے، وہاں پر اہل جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بلکہ اتنے وہ برابر اوپر ہے اگر بیت معمور گرے گا تو سیدھے کعبہ پہ گرے گا۔ تو بیت معمور کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم وہاں بیت معمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس کے بارے میں علماء نے کہا چونکہ ابراہیم نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا تھا مسجد حرام، تو اللہ نے بدلے کے طور پر انہیں وہی ٹھکانہ عطا کیا ہے کہ وہ بیت معمور کے پاس رہتے ہیں۔
بیت معمور کے پاس ٹیک لگائے ہوئے اللہ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ بیت معمور کے بارے میں حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ وہ اللہ کا ایک گھر ہے جس کے فرشتے طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی 70,000 فرشتے جو ایک مرتبہ چلے جاتے ہیں دوبارہ ان فرشتوں کی باری لوٹ کر نہیں آتی، اتنی تعداد میں اللہ کے ملائکہ ہوتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے، جسے منتہا کہا جاتا ہے، یعنی وہاں پر مخلوقات کے علم کی انتہا ہے، مخلوقات کا علم وہیں تک ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی حالت میں، کیفیت میں دیکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی اور وہاں پر آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا جسے معراج کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ آپ پہ نمازوں کو فرض کیا گیا اور 50 نمازوں کو فرض کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محمد 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، آپ لوٹیے اور اللہ سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ اسی لیے میں نے کہا حضرت موسیٰ کا احسان ہے امت اسلام۔ اللہ کے نبی نے واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کو کم کر دیا۔ پھر لوٹتے ہوئے آئے، پھر موسیٰ نے کہا 40 نمازیں بھی یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ تکرار سے جاتے گئے یہاں تک کہ جب 5 نمازیں رہ گئی، اس موقع پر بھی موسیٰ نے کہا علیہ السلام کہ محمد میں نے امتوں کا تجربہ کیا ہے، میں امت کو دیکھ کر آ رہا ہوں، اسی وجہ سے موسیٰ نے کہا میں نے تجربہ کیا ہے، 5 نمازیں بھی یہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، آپ اس میں سے بھی تخفیف کروائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ لوٹوں، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 5 نمازوں کی توفیق بخشی گئی اور اہل ایمان کے لیے نعمت ثابت ہوئی، اہل ایمان کے نعمت ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں طے کی، اور جب آپ جانے لگے تو ایک آواز آئی کہ میرے پاس فیصلے کو بدلا نہیں جاتا، یہ 5 ہے گنتی میں لیکن اجر کے اعتبار سے 50 ہے، یہ تعداد کے اعتبار سے 5 ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 نمازیں ہیں۔ تو یہ معراج کا واقعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، ایک رات میں 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت و جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانیاں دکھائی گئی، جس کو سورہ نجم میں اللہ نے بہت پیارے انداز میں ذکر کیا۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی یہ ہے، آپ کو جو چیز بتائی گئی صرف اسی چیز کو آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے۔ اتنا ادب آپ نے کیا کہ جو چیز آپ کو نہیں دکھائی گئی آپ نے ٹیڑھی آنکھ کر کے کسی اور چیز کو آپ نے نہیں دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، آپ نے نگاہوں کو ٹیڑھی کر کے کوئی اور چیز نہیں دیکھی، جتنا اللہ نے آپ کو دکھایا بس آپ نے اتنی چیزیں دیکھی۔ اور قرآن نے کہا اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ اللہ کے نبی کے لیے معجزہ ثابت ہوا اور اللہ کے نبی کے لیے اعزاز ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی گفتگو ہوئی، اور بغیر کسی فرشتے کو درمیان میں رکھے اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اسی وجہ سے مسلم میں حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے اس سے رسول پہ جھوٹ باندھا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ دنیاوی زندگی میں، دنیا میں موجود رہتے ہوئے کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا لیکن دنیا سے جانے کے بعد اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور صبح جب ہوئی اور آپ نے جب یہ واقعہ، یہ معجزہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو آپ کے انکار کرنے والوں کے اندر اور سختی پیدا ہو گئی، اور آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور آپ کے انکار میں وہ سختی پیدا کرنے لگے۔ اور یقین جانیے یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جن کو نشانیاں دیکھنی تھی وہ دیکھ چکے، وہ ان کے لیے فضیلت ہے۔ ہمارے لیے کیا فضیلت ہے؟ آپ غور کیجئے کہ رسول کو جو معجزات دیے گئے یا رسول کو جو انعامات دیے گئے وہ تو رسول کو حاصل ہوئے، ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ شریعت کہتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان اخبار پر، ان واقعات پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، ان کی تصدیق کرنا، یہ عمل ہمارے لیے بہت بڑا اجر کا باعث بنتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور آپ نے خبر دی، لوگوں نے انکار کر دیا،
اور یہ مشہور ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ تصدیق کرتے ہیں، اور بتایا گیا آپ کے ساتھی محمد کا یہ دعویٰ ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو پھر میں اس پہ یقین کرتا ہوں۔ اسی وجہ سلف صالحین نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس یقین کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں پیوست تھا۔ فوری طور پہ تصدیق کی اور یقین پیدا کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو ان واقعات کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم ان کی تصدیق کریں، ان پر یقین رکھیں۔ ان کے علاوہ جو بھی واقعات شریعت بیان کرتی ہے پچھلے انبیاء سے متعلق یا قیامت کے قرب ہونے والے واقعات، معاملات، ان کے حوالے سے شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان پہ یقین کرنا یہ ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہے، اور یہیں سے تفریق ہوگی اہل ایمان اور اہل کفر و نفاق کی۔ دیکھیے جو عام معاملات ہوتے ہیں ان معاملات پہ آدمی یقین رکھتا ہے، لیکن وہ معاملات جو عادات سے ہٹ کر ہوتے ہیں ان معاملات میں آدمی کی سچائی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے بہت سارے تھے، لیکن ان جیسی جب نشانیاں ظاہر ہوئیں، آپ کو معراج کرائی گئی، تو انہوں نے ان نشانیوں کو آپ کے انکار کا ذریعہ بنایا، اور اہل ایمان نے آپ پر ایمان لانے کا اس کو بنیادی سبب بنایا۔ اس وجہ سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے اہل ایمان اور اہل کفر میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر دی جاتی ہے ان کو فوری طور پہ تسلیم کرنے والے بنے، ان پہ اعتراض کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی توہین کرنا یہ اہل کفر کا طریقہ ہے، اہل نفاق کا طریقہ ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عام باتیں ہیں وہ ان کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی بھی بات جو ان کے عقل کے خلاف نظر آتی ہے فوری طور پہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس شریعت کے مزاج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے حقیقت میں آپ کو امتحان وہی دینا ہے جب آپ کی عقل ایک طرف ہو، آپ کے جذبات ایک طرف ہو، آپ کی خواہشات ایک طرف ہو اور دین ایک طرف ہو، وہیں پر آپ کو اپنے دین کو مقدم کرنا ہے۔ وہاں پر بھی آپ کی عقل کو مقدم کریں تو کس قدر بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کا ذکر ہوگا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، اس کا آغاز اور کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ہجرت کی اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔